موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز ایمان تجھ پر نہیں لائیں گے جب تک تیرے خدا کو اعلانیہ طور پر دیکھ نہ دے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں ایک کڑک یعنی بجلی نے آ لیا اور تم موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا، موت کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، اس امید پر تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سامعین محترم، تفسیر بغوی کے اندر ان دو آیات کی تفسیر اس طرح موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہاڑ پر گئے تھے، تو یہ پچھلے جمعہ میں ذکر ہوا، تو پیچھے سے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کی۔ جب انہوں نے شرک کیا تو اللہ نے فرمایا اب توبہ کرو۔ تو جب توبہ کیا تھی؟ توبہ یہ تھی کہ اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ اپنی جان کو قتل کرو۔ اس طرح 70,000 اسرائیلی قتل کر دیے گئے۔ اب اللہ نے اسی توبہ کا مزید حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کے 70 مردوں کو لو، 70 بے اعتماد لوگوں کو لو، وہ 70 افراد جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، انہیں لو اور طور پہاڑ پر لے آؤ۔ جب وہ 70 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ کے ساتھ کوہ طور پہاڑ پر پہنچے، اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ رب العزت اپنی قوم کے ساتھ، حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ مخاطب ہونے والا تھا، اب انہیں چاہیے کہ شکر ادا کریں، لیکن شکر ادا کرنے کی بجائے وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی اس کرم نوازی پر شکر ادا کرنے کی بجائے اس قوم نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تیرے خدا کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ یعنی انہوں نے معافی کی بجائے، معذرت کی بجائے، سوری کی بجائے قوم موسیٰ نے ایک بہت بڑا اعتراض کر دیا۔ یعنی یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی قوم نے کہا کہ ہم اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نافرمانی تھی۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر یقین نہیں رکھ رہے تھے، اعتماد نہیں کر رہے تھے۔ اب اس نا اعتمادی کا یعنی اعتماد نہ کرنے کا بوال یہ ہوا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اللہ نے ایک بجلی کو بھیجا، ایک کڑک کو بھیجا جس نے 70 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب وہ سارے موت کے منہ چلے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب میں واپس بنی اسرائیل اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو میں انہیں کہوں گا کہ 70 افراد جو میں لے کر گیا تو وہ مر گئے ہیں، تو وہ اور زیادہ مجھ پر اعتراض کریں گے، وہ اور زیادہ باتیں بنائیں گے، تو یا اللہ ان بندوں کو دوبارہ زندہ فرما۔ تو اللہ نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے ان مردہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا اس امید پر تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی سفارش پر ان 70 افراد مردہ افراد بندوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب زندہ کرنے کے بعد جہاں تک یہ تفسیر بغوی کے اندر ان آیات کا خلاصہ موجود ہے، یعنی بات کے معلوم ہوئی، ثابت یہ ہوا کہ نبی پر اعتماد نہ کیا، نبی پر یقین نہ رکھا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یعنی ان آیات سے دو باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ نمبر 1 شوق دیدار الہی، یعنی قوم کے دل کے اندر اللہ کے دیدار کی تڑپ تھی، اللہ کو دیکھنے کا ایک چاہ تھا، ایک ارادہ تھا، لیکن یہ شوق بڑا اچھا تھا، لیکن اس شوق کو پورا کرنے کا انداز اچھا نہیں تھا، یعنی انداز اچھا نہیں تھا۔ وہ اس انداز کو اور طرح اختیار کرتے تو ٹھیک تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ یا اللہ ربی ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آگے سے اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا۔ یعنی حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، اسی طرح آپ کی قوم نے بھی کہا تھا ہم آپ پر اس وقت تک یقین نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کے خدا کو دیکھ نہ لیں۔ لیکن ادھر بھی دیدار تھا، ادھر بھی دیدار تھا، لیکن موسیٰ کا انداز اور تھا، قوم موسیٰ کا انداز اور تھا۔ یعنی قوم موسیٰ کا جو انداز تھا وہ بے ادبی والا تھا، وہ نافرمانی والا تھا، وہ بے یقینی والا تھا۔ اب ان آیات سے دو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ نمبر 1 شوق دیدار
दीदार इलाही। नंबर 2, अंबिया पर एतमाद ना करने का वबाल क्या है। इन दो उन्वाना पर, दो टॉपिक पर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। तवज्जो के साथ आपने बात सुनी है। अब सामने मोहतरम, अल्लाह के दीदार की तड़प इंसान के अंदर रहनी चाहिए। वो कैसे? सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफा प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्ब अल्लाह लिकाहू, कि जो बंदा मुझसे मुलाकात को पसंद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी ऐसे बंदों से मुलाकात को पसंद फरमाता है। यानी ऐसा बंदा जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद फरमाता है तो अल्लाह भी ऐसे बंदों से मुलाकात को पसंद फरमाता है। ये सही बुखारी शरीफ की रिवायत है। सामने मोहतरम बात यह है कि अल्लाह के दीदार की तड़प दिल के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी ज़हन के अंदर रखिएगा, दुनिया के अंदर दीदार इलाही आम इंसान नहीं कर सकता, लेकिन ख्वाब के अंदर हो सकता है, अलग मामला है। लेकिन ज़ाहिरी आंखों के साथ कोई भी इंसान अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। लेकिन एक ज़ात ऐसी ज़ात है जिसने अपने ज़ाहिरी आंखों के साथ अल्लाह का दीदार किया था, उसे ज़ात मुस्तफा कहा जाता है। जिन्होंने मेराज की रात अल्लाह का दीदार किया था वो एक ज़ात है जिसे ज़ात मुस्तफा कहा जाता है, क्योंकि ना कोई राही ना कोई साथी न संग मंजिल न मरहले थे, कमान एक का के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फैर में हो। मुहीद की चाह से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे, कोई हद है उनके उरूज की, बदअल खुदा की कमाली, क्योंकि ज़ात मुस्तफा एक ऐसी ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मर्तबा जो हुजूर को दिया है वो ना किसी और नबी को दिया है ना किसी और इंसान को मिला है। तो सामने मोहतरम बात को मज़ीद बढ़ाता जाऊं कि अल्लाह का दीदार लोगों ने किस तरह किया। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े बुजुर्ग और नेक इंसान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद किसी ने आपको ख्वाब के अंदर देखा तो आपसे पूछा कि शेख अबू फर्रा और शेख नसर रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से गए हैं, इनका हाल क्या है कब्र के अंदर, ये किस हालत के अंदर मौजूद हैं। तो आगे से हज़रत बिशर हाफ़ी ने कहा वो तो जन्नत के मेवे जात जन्नत के खाने खा रहे हैं, तो वो तो मज़े के अंदर हैं, वो तो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं ये दो बुजुर्ग। तो आगे से उस कहने वाले ने कहा जो ख्वाब के अंदर ये मंजर देख रहा है वो कहने लगा है बिशर नेक तो आप ही बहुत थे, आप ही बहुत नेक इंसान थे, आपके साथ अल्लाह ने क्या हाल किया, आपके साथ क्या मामला हुआ। आगे से बिशर हाफ़ी ने कहा मेरे अल्लाह को मालूम है मैं खाने पीने का शौकीन नहीं था, तो खालिक के कायनात ने अपना दीदार मुझे अता फरमा दिया, तो मैंने अल्लाह का दीदार किया है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने इस दुनिया के जाने के बाद अल्लाह का दीदार किया, ये आपका मुकाम है। तो मैं थोड़ी सी दीदार इलाही की बात करता जाऊं, एक और बात आपको सुनाता हूँ। हज़रत हारिस बिन अबू औफा रहमतुल्लाह तआला अलैह बुजुर्ग हैं, आपका एक पड़ोसी गैर मुस्लिम था, वो बीमार हो गया। आप उसकी इयादत के लिए उसके घर गए और गैर मुस्लिम से कहा कि तू बीमार है, कोई पता नहीं मौत कब आ जाए, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ अगर तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो मैं तुझे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आगे से गैर मुस्लिम ने कहा अगर जन्नत से भी कोई आला चीज है तो उस चीज की मुझे ज़मानत दो तो मैं मुसलमान हो जाता हूँ। आगे से एक बुजुर्ग थे हज़रत हारिस बिन अबू औफा, आप फरमाने लगे जन्नत से भी आला एक चीज है, जन्नत के अंदर भी एक नेमत है जो सबसे बड़ी नेमत है जिसे दीदार इलाही कहा जाता है। आओ अगर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो मैं अल्लाह की रहमत पर यकीन है, अल्लाह की रहमत पर भरोसा है, अगर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह तुझे जरूर दीदार अता फरमा देगा। आगे से गैर मुस्लिम ने बोली तो करना पड़ गया और मुसलमान हो गया। वो इसी बीमारी के अंदर गैर मुस्लिम चंद दिनों के बाद इंतकाल कर गया। अब उसके जाने के बाद हज़रत हारिस बिन अबू औफा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस बंदे को ख्वाब के अंदर देखा। आपने देखा अल्लाह के बंदे सुनाओ क्या मामला हुआ। तो आगे से उसने कहा कि मेरी रूह को अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश किया गया तो अल्लाह ने मुझे फरमाया मेरे बंदे तू मेरी सिर्फ मुलाकात करने के लिए तूने कलमा पढ़ा है, तू मुझसे मिलने के लिए इस दुनिया से इस जगह पर आया है, तूने कलमा भी इस बुनियाद पर पढ़ा था कि मैं मुसलमान मैं अपने खालिक हकीकी से जा मिलूंगा और अल्लाह का दीदार मुझे नसीब होगा। जा फलक रिदा व लिकाउल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे फरमाया कि मैं तुझे अपनी रिज़ा भी देता हूं, अपना दीदार देता फरमाता हूं। तो सामने मोहतरम पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को अपना दीदार करवाया है और हशर के अंदर क़यामत के दिन जो सबसे बड़ी नेमत होगी जन्नत के अंदर जो सबसे बड़ी नेमत होगी वो ये है कि क्या क़यामत के दिन जन्नत के अंदर अल्लाह का दीदार
یہ مومنین کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ آپ ان آیات کا دوسرا موضوع، دوسرا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انبیاء کرام پر اعتماد نہ کرنے کا وبال کیا ہے۔ اب سامنے مطلب بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آؤ کوئی دور پہاڑ پر میرے ساتھ آؤ، تم نے معافی جا کر مانگی ہے، لیکن معافی کی بجائے انہوں نے کہا اس وقت تک ایمان ہی نہیں لائیں گے، اس وقت تک آپ پر یقین ہی نہیں رکھیں گے جب تک آپ کے خدا کو نہ دیکھیں گے۔ انہوں نے بے ادبی کی، قوم موسیٰ نے بے ادبی کی، بے اعتمادی کی، تو ان پر وبال یہ آیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ قوم موسیٰ نے نبی کی بے ادبی کی تو اللہ نے فوری طور پر اسے قوم کے کاٹ اتار دیا۔ تو سامنے محترم بات یہ ہے کہ قوم موسیٰ نے جب یہ بے ادبی کی، یہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے چھوٹی سی بات پر، یعنی ظاہری طور پر ہمیں چھوٹی سی بات معلوم ہوتی، لیکن یاد رکھیے گا جس قوم نے بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی کی ہے تو اللہ اسی قوموں کو تباہ برباد کر دیتا ہے، جس سے نابود کر دیتا ہے۔ اسی طرح قوم موسیٰ کو اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ تم میرے نبی پر اعتمادی کرتے ہو، بے اعتمادی کرتے ہو، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ جب موسیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا ہے بس مان لو، تمہیں دیدار کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے فوری طور پر انہیں بجلی کے ذریعے مار دیا، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ بھی زندہ کیا۔ اب سامنے محترم بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ سامنے محترم بات یہ ہے کہ ایمان کے اندر جو یقین ہے نا، یقین، اعتماد، یہ ایمان کی جان ہے۔ جس کے اندر یقین نہ ہو، جس کے اندر اعتماد نہ ہو، اس کا ایمان بھی نامکمل ہوتا ہے۔ جب دل کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ ایک ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور حضور نے جو کچھ کہہ دیا بس وہ کہہ دیا، وہ حق ہے اور سچ ہے، پتہ یہ چلا تو پھر ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر شروع والی آیات سورہ بقرہ کے اندر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ مفتی عامر خانیمی رحمۃ اللہ نے ان آیات کی تفسیر کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فراہمی کو دل و جان سے تسلیم کر دے، پھر وہ یہ بات نہ کرے کہ یہ بات کیوں اس طرح ہے، یہ اس طرح کیوں ہے، اعتراض نہ کرے، بس جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہ بس کہہ دیا، اس پر دل اور جان کے ساتھ اس پر ایمان رکھ لینا، اس پر یقین رکھ لینا، یہ کامل مسلمان کی نشانی ہے۔ تو مفتی احمد یعقوبی یہ بھی فرماتے ہیں، آپ نے یہاں تک فرمایا تفسیر نعیمی کے اندر بات یہ ہے غیب پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ لوگوں غیب پر ایمان سے مراد یہ ہے اگر اللہ کے نبی دین کو کہہ دے کہ رات ہو چکی ہے تو پھر عقل کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس زبان نے کہہ کہ دن کو رات ہو چکی ہے تو بس مان لو رات ہو چکی ہے، کیونکہ ان کے منہ سے نکلی جو بات ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی، کیونکہ حضور کی ذات ایسی ذات ہے جو حضور فرما دیتے ہیں وہ دین بن جاتا ہے۔ سامنے محترم آپ بات اسی بات پر مزید باتیں کرتا ہوں کہ انبیاء پر اعتماد نہ کرنے کا وبال یہ ہے کہ اللہ موت دے دیتا ہے، اللہ ہلاک کر دیتا ہے، لیکن نبی پر یقین رکھنا یہ ایمان کی جان ہے، نبی پر یقین رکھنا یہ ایمان کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ اور آپ کے سامنے بات سناتا ہوں، دارمی کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سامنے محترم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے حضور کی دعوت کی تو حضور آپ کی گھر تشریف لے کر آئے تو آپ نے بکری کا انتظام کیا، بکری ذبح کی تو حضور کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، یعنی بکری کے جو آگے والے بازو ہوتے ہیں دو بازو، اس کا گوشت حضور کو بڑا پسند تھا۔ حضور نے ابو عبیدہ کے گھر تشریف لے کر آئے، حضور نے فرمایا نابلنی ذراعھا، اے ابو عبیدہ دستی کا گوشت لے کر آؤ۔ ابو عبیدہ فرماتے میں نے ایک دستی حضور کی بارگاہ میں پیش کی تو حضور نے تناول فرمائی، حضور نے پھر فرمایا ناملی ذرا آؤ اور لے کر آؤ، اور دستی کا گوشت لے کر آؤ، تو میں نے دوسری دستی بھی حضور کے پاس پیش کر دی، حضور نے دوسری بھی تناول فرما لی، یہاں تک کہ حضور نے تیسری بار فرمایا تو میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ بکری کی دو بازو ہوتے ہیں آگے والے جنہیں دستی کا گوشت کہا جاتا ہے، تو میں نے جو دو بازو آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اب میں تیسرا کہاں سے لاؤں؟ اب قربان جائیے حضرت ابو عبیدہ پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان دیا اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نبی جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے ابو عبیدہ بات یہ ہے اگر تو خاموش رہتا اور میں کہتا رہتا کہ اے ابو عبیدہ دستی لے آؤ تو یہ قیامت تک یہ دستی ختم نہ ہوتی اور تو مجھے
پکڑاتا رہتا، کیونکہ یہ زبان مصطفیٰ ہے، کہ کسی عام بندے کی زبان نہیں تھی۔ تو سامع محترم یہ یقین ہے، حضور یقین دلوا رہے ہیں کہ لوگوں جو نبی کہہ دیتا ہے اس بات کو سر تسلیم آنکھوں پر قبول کر لینا چاہیے، اس پر عقل کے گھوڑے نہیں دلانے چاہیے۔ اور اسی بات پر ایک اور دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایک صحابی رسول ہیں، یہ ایسے صحابی رسول ہیں جن کی ایک گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر کس طرح ہوئی؟ آپ وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عراقی دیہاتی سے گھوڑا خریدا، تو گھوڑے کی بے منعقد ہوئی، تو ایک ٹائم پھر صبح میں فلاں دن آ کر میں سے گھوڑا لے جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا مال، اپنا جانور گھوڑا لینے کے لیے اس عراقی کے پاس پہنچے تو عراقی ہو کر گیا، اس نے کہا میری آپ کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں ہوئی، میں تو آپ کو جانور نہیں دوں گا۔ تو آگے سے مزید صحابہ کرام تشریف لائے، انہوں نے عراقی سے کہا بدبخت انسان، یہ حضور ہے اور حضور نے تیرے ساتھ معاملہ طے کیا ہے، تو اب گھوڑا واپس کر دو، کیونکہ پیسے جو حضور نے دے دیے ہیں، تو اب تو کیا زیادہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ تو آگے سے سارے صحابہ کرام نے اسے نادان کیا، لیکن اس عراقی کو بات سمجھ آئی۔ اتنے میں اس عراقی نے کہا مجھے کوئی گواہ پیش کرو، کوئی گواہی دو کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کو بیچا ہے۔ اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت تشریف لائے، انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس عراقی سے گھوڑا خریدا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے خزیمہ اس موقع پر تو موجود نہیں تھا، لیکن تو نے گواہی کس طرح پیش کی؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر ہم نے خدا کے ایک ہونے پر یقین کر لیا تو دنیا کا مال تو بدر سے طرف رہ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جب آپ نے کہہ دیا تھا اللہ ایک ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، جب آپ نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم نے یقین کر لیا آپ سچے رسول ہیں، تو جب آپ کے کہنے پر ہم نے خدا کو مان لیا ہے تو یہ تو بڑا خدا کی بات ہے۔ یا رسول اللہ آپ کو ہم نے سچ دیکھتے پایا ہے، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے۔ کوئی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا اور سن لو من شاہد له خزیمہ فهو حسبہ، جس بندے کے معاملے میں خزیمہ ایک بندہ گواہی دے دے اسے دوسرے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خزیمہ کی ایک گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ تو سامع محترم یہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھی مرتبے دیے اور بات یہ بتا دی کہ جو میں کہہ دیتا ہوں وہی دین بن جاتا ہے۔ اب عقل کے گھوڑے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل کا گھوڑا کیا ہے؟ عقل پر لوگ ریشنلزم لوگ جو کہتے ہیں اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، معترضین کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کو پردے کا حکم کیوں دیا، یہ سود حرام کیوں ہے، یہ جھوٹ کے بارے میں اس طرح کیوں ہے، یہ چیز گناہ اس طرح کیوں ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جہاں دین آ جاتا ہے وہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے۔ دین کے مقابلے کے اندر عقل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ مفتی احمد یار خانہ نے اللہ جل یؤمنون بالغیب کے ساتھ فرمایا کہ آنکھیں کان یہ سارے اعضاء پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن رسول اللہ کا دین آگے آ جاتا ہے۔ جو حضور نے فرما دیا بس غروب روشن کی طرح آیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے سامنے ایک بات سناتا ہوں۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں کہ نبی پر اعتماد کرنے کی شان یہ ہے اور نبی پر اعتماد نہ کرنے کا وبال کیا ہے کہ جن لوگوں نے نبیوں کی نافرمانیاں کی اللہ نے ایسی قوموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ کے اندر تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عرض کیا رسول اللہ میرے بڑے بھائی کو پیٹ کا مسئلہ، اس کا پیٹ چل رہا ہے، یعنی دست کی بیماری ہے، اس کا پیٹ خراب ہو چکا ہے، اسے پوشن لگے ہوئے سادہ الفاظ کے اندر، اس کا پیٹ خراب ہو چکا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اب صحابہ سے حضور کی بارگاہ کے اندر یہ بات کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا جاؤ گھر کے اندر جاؤ اور اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ سے گھر جاتے ہیں، اپنے بھائی کو یہ مشورہ دیتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو پیٹ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ اب صحابی دوبارہ حضور کی بارگاہ کے اندر آتے ہوئے حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ شہد پلاؤ، دوبارہ شہد پیو، دوبارہ چلے گئے، دوسری بار گئے پیٹ مزید خراب ہو گیا، تیسری بار آ کر پوچھا حضور نے پھر یہی مشورہ دیا، پیٹ اور خراب ہو گیا، حتیٰ کہ چوتھی بار تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جو جواب دیا تھا وہ سننے کے قابل ہے کہ یقین کیا ہے، اعتماد کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا خدا سچا ہے اور میرے اللہ کا فرمان سچا
ہے لیکن تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، کیونکہ جب تو میرے پاس یہ بات لے کر آیا تھا تو اللہ نے بطور وحی یہ پیغام کیا ہے اس غلام بندے کا علاج شہد کے ذریعے ہوگا، بس اللہ نے کہہ دیا ہے اس کا علاج شہد کے ذریعے ہے، اب جو مرضی ہو جائے اللہ کا فرمان سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ فوری طور پر دوبارہ جاتے ہیں اور وہ شہد پیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے بھائی کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اعتماد اللہ کے رسول کا، حضور کا اللہ پر اعتماد کتنا تھا اور صحابہ کرام کا حضور پر اعتماد کتنا تھا، یعنی صحابہ رسول ایک بار آئے پیٹ خراب ہو گیا دوبارہ کسی اور کے پاس نہیں گئے بلکہ دوبارہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آتے ہیں۔ تو شاید دنیا کا معاملہ ہو، اگر ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں تو شفا نہ ملے تو دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ دوائی بدل دیتا ہے، تیسرے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آرام نہیں آ رہا، لیکن صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ حل ہونا ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے حل ہونا ہے۔ اگر کسی کام کا ڈیلا کوئی آ جاتا ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، کسی کی پنڈلی زخمی ہوتی ہے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آتا ہے۔ بات یہ ہے جو بھی مسئلہ اس صحابی کو ہوتا تھا وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتا تھا، اللہ کے رسول اس کا مسئلہ حل فرما دیا کرتے تھے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر ہم دین کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایک طریق دان نے بہت بڑی مثال دی دین اور عقل کی، وہ بات یہ ہے طریق دان مثال دیتے ہیں کہ لوگوں جس طرح سنیارے کے پاس ایک تکڑی ہوتی ہے جسے میزان کہا جاتا ہے، تولنے والا آلہ، وہ چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جس پر گرام تو گرام رہے، رتی اور ماشے بھی سنیارا توڑتا ہے، جسے آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب یہ طریقہ مثال دیتا ہے کہ اس تکڑی پر اگر پتھر رکھ دیا جائے، پہاڑ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو فوری طور پر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ وہ نازک سی ہے، وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح وہ طریقہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دین کی مثال پہاڑ کی طرح ہے اور دین کے مقابلے میں عقل اس سنیارے کی تکڑی کی طرح ہے، یعنی پہاڑ تکڑی پر آئے تو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح دین کے اندر عقل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا وہی دین بن جاتا ہے۔ اور جو قومیں قیامت تک مسلمان جب تک دین اسلام کے قانون پر عمل کرتے رہیں گی تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی ان کے قدر کے اندر ہوگی، کیونکہ علم حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں۔ ایک علم آنکھ اور کان کے ذریعے آتا ہے، ہمیں پتا ہے اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے، یہ آنکھ کے ذریعے ہمیں پتا چل گیا، ہمیں پتا ہے شیر کیسا ہوتا ہے، کان سے سنا تو اس کا نقشہ ذہن کے اندر آ جاتا ہے۔ آنکھ اور کان کے ذریعے جو علم آئے وہ بغیر سیکھے آ جاتا ہے۔ دوسرا علم اللہ رب العزت عقل کے ذریعے عطا فرماتا ہے، یعنی ریاضی سیکھنی ہو، فزکس سیکھنی ہو، کیمسٹری سیکھنی ہو، مشکل مضامین سیکھنے ہو تو انسان عقل کے ذریعے سیکھتا ہے۔ ایک تیسرا بھی علم ہے جو بطور وحی اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے، وہ وحی کا علم ہے۔ اور وحی ایک ایسا علم ہے جو اللہ رب العزت کے نبی اللہ کے حکموں کے مطابق اللہ کے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو سامنے محترم ریشنلزم ایک طرف رہ جاتا ہے، عقل ایک طرف رہ جاتی ہے، لیکن دین اسلام کی باتیں ایک طرف رہ جاتی ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کا ذکر ہوا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ کہ قوم موسیٰ نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تیرے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ جاری انہوں نے یہ بات کی تو اللہ نے ایک بجلی بھیجی کہ سارے 70 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ان 70 مردہ افراد کو دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ قرآنی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے کہ بات یہ ہے جنہوں نے بھی نبی پر اعتماد نہ کیا اللہ ایسے بندوں کو موت کے گھاٹ لا دیتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے اندر رہ کر عقل کی بنیادوں پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ جو رسول اللہ نے فرما دیا وہ دین ہے اور دین کو ماننا ہی کامل مومن کی نشانی ہے۔ آخر میں مسئلہ بتاتا جاؤں، آج قرآن حکیم کے مطابق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کے تحت آپ کے سامنے چند مضامین ذکر کیے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت سمجھ آ جائے وقت پر ضرور تشریف لائے تاکہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہر بندے کو گامزن ہو جائے اور یہ ایک ایک آیات انسان کے دل کے اندر کوئی ایسی بات اثر کرے گی